السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم جو کہ طری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 37۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جو پڑھتے پڑھتے اکتا گئی، بلکہ ایک دم ہی دل اچاٹ ہو گیا تو اٹھ کر ماں کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ان کی نانوں سے بات کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ گزرتے وقت نے اپنے نشان مہرنسا کے چہرے پر بھی چھوڑے تھے۔ وہ سخت گیر ماں تھیں، بحیثیت انسان بھی ان کا مزاج شدت لیے ہوئے تھا۔ محبت، نفرت، انتقام، بیگانگی وہ اپنے ہر رویے میں انتہا پر چلی جاتی، لیکن وہ اس کی ماں تھیں۔ اسے اپنی تمام تر خامیوں سمیت بے حد پیاری تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ تنہا ہر قسم کے حالات سے نپٹتے دیکھا۔ اس نے ساری زندگی ماں کو تنہا ہی دیکھا، ماں سوائے ان چند دنوں کے جب وقار الحسن پاکستان آتے۔ اسے تو لگتا یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، مگر اس نے جب سے ہوش سنبھالا، جس دن سے وہ دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہوئی، اسے ماں کی تنہا زندگی پر دکھ ہونے لگا۔ اسے اپنے باپ پر بھی افسوس ہوتا، جس نے اپنی عمر کے کتنے سال گھر والوں سے دور رہ کر گزار دیے تھے۔ جی اماں جی، رشتہ بہت اچھا ہے، آپ بس دعا کریں یہاں بات بن جائے۔ وہ یقیناً مومل کے رشتے کی بات کر رہی تھیں۔ جو نے اپنے اندر بے چینی سے اترتی محسوس کی۔ مہرنسا تھوڑی دیر میں فارغ ہو گئیں۔ انہوں نے استفہامی انداز میں بیٹی کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ ایک بازو ان کے اوپر سے گزار لیا تھا۔ مہرنسا نے تعجب سے بیٹی کو دیکھا۔ اگرچہ جو مومو کی نسبت تھوڑا بہت اپنے جذبات کا اظہار کر دیا کرتی تھی کہ وہ بیٹیوں کے زیادہ فری ہونے کے قائل نہ تھی، مگر جو کا انداز آج مختلف سا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مہرنسا نے اس کی پیشانی چھوئی۔ یوں ہی بیزاری سی ہو رہی ہیں۔ مہرنسا کو خیال آیا، سوائے پڑھائی کے اس کے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی بھی تو نہیں۔ تمہاری چھٹیاں ہوں تو اماں جی کے پاس چلی جانا، انہوں نے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ آپ اماں جی سے کیا بات کر رہی تھی؟ خلاف توقع جو نے اس بات کو سرسری ہی لیا۔ مہرنسا نے کچھ لمحے سوچا، پھر خیال آیا انہیں جو سے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے جو کو بتا دیا۔ اتوار کو بلوایا ہے، مومو سے کہہ دینا اچھی طرح تیار ہو کر مہمانوں سے اچھی طرح ملے۔ لوگ خوش مزاج لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پٹر پٹر بولنا شروع کر دے۔ مہرنسا اور بھی کچھ بتا رہی تھی، مگر جو کا ذہن الجھ سا گیا۔ مومو نے ان دونوں کو مصروف دیکھا تو اندر آنے کی بجائے چپکے سے پلٹ گئی تھی۔ شاید فواد نے کوئی میسج ہی بھیجا ہو۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کپڑوں کی الماری کھولی۔ اس نے جلدی میں موبائل کپڑوں تلے گھسا دیا تھا کہ جو آ گئی تھی۔ اس نے موبائل کی تلاش میں ساری الماری کھنگال لی۔ سارے کپڑے نیچے گر گئے۔ ایک کپڑا یوں جھاڑ جھاڑ کر دیکھا، مگر گویا سوئی تلاش کر رہی ہو، لیکن موبائل وہاں ہوتا تو ملتا۔ مومو کا دل پتے کی طرح لرزنے لگا۔ موبائل کس کے ہاتھ لگ گیا؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ جو کی آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں، الماری ٹھیک کر رہی تھی۔ اس نے کپڑوں کو الٹی سیدھی تہہ لگا کر رکھنا شروع کر دیا۔ ممی کا پیغام ہے تمہارے لیے۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا؟ مومو کچھ ٹھٹک گئی تھی۔ تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ موسم تو گرم تھی، جو نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مومو اندر ہی اندر گھبرائی۔ تم ممی کا پیغام دے رہی تھی؟ سنڈے کو کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ جو نے بغور اس کے تاثرات جانچے۔ ڈھنگ سے تیار ہو جانا، ممی کو ایک پرپوزل خاصا بھایا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ جلد از جلد بات طے ہو جائے۔ مومو کی ٹانگیں بے جان سی ہو گئیں۔ وہ وہیں کپڑوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے یا ہمارے خوشی کے یہ حال ہو گیا؟ جو نے قدرے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ مومو کچھ لمحے یوں ہی لب چباتی کچھ سوچتی رہی۔ اب منہ سے کچھ پھوٹو گی؟ جو جھنجھلا گئی۔ جو انہیں منع کر دو۔ وجہ؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ اضطراری انداز میں قمیص کا بٹن توڑنے لگی۔ وجہ؟ بس شادی نہیں کرنی یا اس سے نہیں کرنی؟ جو نے چبا چبا کر پوچھا۔ مومو نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ جو کی ملائمت بھری نظریں اس پر جمی تھیں۔ مومو کو کچھ ادراک سا ہوا۔ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں؟ جو نے ہاتھ سامنے کیا۔ مومو ساکت نظروں سے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتی رہ گئی۔ ایمن کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ مومو خاموش رہی۔ اس پر بار بار آنے والا نمبر کس کا ہے؟ تو بھید کھل گیا۔ وہ رومانٹک SMS۔ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے مومو؟ مومو آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔
खुदा के लिए मोमो, चुप ना रहो, मुझे बताओ ये सब क्या है। उसके सामने बैठकर जोजो ने उसे बुरी तरह झंझोड़ दिया था। तुम सब जान तो चुकी हो। मोमो ने नजरें चुराई थी। तुम इसकी वजह से शादी से इनकार कर रही हो। मैं फवाद के सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी, उसने मध्यम मगर दो टोक लहजे में कहा। जोजो का जी चाहा उसे वहीं थप्पड़ लगा लगा कर उसका मुंह लाल कर दी। तुम्हारा उससे राब्ता कैसे हुआ, तुम उससे कहाँ मिली? ये सब फजूल और बेमायनी सवाल हैं। मोमो के लहजे में किसी किस्म की कोई पशेमानी नहीं थी, उल्टा हल्की सी ढिठाई झलकने लगी। वो अपनी कुछ लम्हे पहले की कैफियत पर काबू पा चुकी थी। तुम इंतहाई फजूल लड़की हो। तुम और एमन दोनों एक जैसी हो, हद दर्जा खुदगर्ज, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली। जोजो ने गुस्से में मोबाइल उसे खींच मारा था, जिसे मोमो ने तेजी से झपट लिया। यहाँ एमन का क्या जिक्र? एमन की दफा जो कुछ हुआ वो भूलने वाला है। जो बदनामी और रुसवाई उसने इस घर को बख्शी, क्या वो फरामोश होने वाली है? तुम कैसे वो सब भूल गई? और अंजाम क्या हुआ? क्या उसे मंजिल मिल गई थी? सब कुछ तुम्हारी नज़रों के सामने हुआ, फिर भी तुम इस राह पर चल निकली। तुम्हें ज़रा सी भी अक्ल है? ज़रा सी भी गैरत? वो किस तरह दुनिया के सामने तमाशा बन गई, ये भूलकर तुम भी वही करने जा रही हो। तुम पागल हो या बेवकूफ़? मारे गुस्से के जोजो की आवाज़ लड़ने लगी थी। वो कभी मरकर भी ये नहीं सोच सकती थी कि मोमो ये सब कर सकती। तुम कह सकती हो जोजो, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत जो नहीं हुई, मोमो ने दिलगिरफ्तगी से कहा। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी सस्ती और चीप मोहब्बत पर, जो यूं गली मोहल्लों में रुलती फिर रही है। ये घटिया एसएमएस, वालदैन से छुपकर होने वाले फ़ोन कॉल्स, तुम इससे मोहब्बत समझती हो? मोहब्बत पाकीज़ा रिश्तों में होती है, खूनी और शरई रिश्तों में जिंदगी का सुकून और हुस्न बनाती है। वालदैन से हो तो इबादत, बहन भाइयों से हो तो हुस्न, शौहर से हो तो सुकून, औलाद से हो तो कभी कभी आजमाइश बन जाती है। और मुझे लगता है कि हमारे वालदैन के हिस्से में ये आजमाइश ही बनकर आई है। मोमो, मोहब्बत राह दिखाती है, राह से भटकाती नहीं। ये तुम किन रास्तों पर चल पड़ी हो? जिसे तुम मोहब्बत समझती हो वो धोखा है। अरे 10-10 लड़कियों को ऐसे ही मैसेज भेजता होगा तुम्हारा ये आशिक नामदार। खत्म हो गया लेक्चर। मोमो ने नागवारी से बहन को देखा। मोमो, तुम क्यों नहीं समझती हो? ये मोहब्बत वोहब्बत सब ढकोसले हैं, ये हम जैसी लड़कियों को सूट नहीं करती। और मम्मी, वो सारी उम्र हम पर फख्र करती आई हैं कि हम उनकी औलाद हैं, किसी गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगी। मैं नहीं, सिर्फ तुम। मोमो ने तेजी से उसकी बात कतई की। मैं तो उनकी नज़रों में हमेशा ही मशकूक रही हूँ। इन्हें हमेशा लगा कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी। इन्हें मुझ पर कभी एतबार रहा ही नहीं। तुम्हारे काम ही ऐसे थे, तुम कभी दामन बचाकर चलती ही नहीं। तुम्हें हमेशा कांटों में उलझने का शौक रहा है, और ये शौक तुम्हें एक दिन कांटों पर घसीटेगा। बता रही हूँ, तुम अपनी गलत हरकतों से बाज आ जाओ वरना। क्या गलत हरकत? गलत हरकत? क्या गलत हरकत लगा रखी है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? किसी को पसंद करना इतना बड़ा जुर्म है? क्या हमें हमारा मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता? हाँ हाँ, हमारा मजहब हमें वाकई इस बात की इजाज़त देता है कि वालिदैन से छुपकर घंटों फ़ोन पर घटिया किस्म की बातें करो, फजूल और वाहियात किस्म के मैसेज भेजो, और कॉलेज से भागकर चोरी छुपे मुलाकातें करो। मजहब का नाम बदनाम करते हो तुम लोग। मम्मी से पहले तो तुम्हें कायल करना मुश्किल हो गया है। मदद क्या खाक करोगी? मैं तुम्हारी मदद करूंगी? मुंह धो रखो, जोजो ने तड़प कर कहा। बहन नहीं हूँ, मोमो ने कदे चापलूसी करना चाहिए। बहन होने के नाते सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मम्मी के सामने तुम्हारा पोल खोल दूँ, ताकि वो यहीं पर तुम्हारे कदम रोक दें। वो जोजो थी जिसने हमेशा जिंदगी को सीधे साधे और शिफाफ अंदाज में लिया था। कैरियर बनाना है, फिर जहाँ वालिदैन कहीं आराम से शादी करके ऐश करना है। यही तो मैं चाहती हूँ। जोजो उसकी डिटाई पर शिरदर रह गई। अंजाम सोच लिया? मोहब्बत सख्तियों से नहीं घबराती। मोमो उठकर खड़ी हो गई। मोमो, मैं को एजुकेशन में पढ़ी हूँ। ऐसी बीसियों मोहब्बतें देखी हैं जो एक दिन जन्म लेती हैं और दूसरे दिन दम तोड़ देती हैं, और लड़की के हाथ में सिवाय बदनामी और मशकूक नज़रों के कुछ भी नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है आज तक मेरे रास्ते में कोई नहीं आया? लेकिन इतनी अकल मुझ में है कि इन खराफात में नहीं पड़ना, कांटों से दामन बचा कर चलना है। कीचड़ की ज़रा सी भी छींट दामन को दागदार कर देती है। उस लड़के की मोहब्बत में ज़रा भी पाकीज़गी नहीं। मुझे ये बात समझ में आ गई है, तुम्हें क्यों नहीं आ रही? अगर ऐसी बात होती तो वो कभी शादी की बात नहीं करता। मेरा और उसका साथ एक दिन, एक और 2 दिन का नहीं। मुझे इस पर बोल मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जोजो को लगा वो समझने की मंजिल से बहुत दूर निकल आई है। एक और अहमद, उसका नाजुक सा दिल सहम गया था।
तो वो सीधे तरीके से अपने वालिदैन को भेजेगा, लेकिन उसे थोड़ा वक्त चाहिए। बहानेबाजी। तुम क्यों उसके खिलाफ इतना बोल रही हो, जबकि तुम कुछ जानती ही नहीं? प्लीज़ जोजो, वो ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बहुत नाइस, मुझे सचमुच बहुत ज़्यादा है। फिर मेरी शादी तो होना ही है, तो वो फवाद क्यों नहीं? ज़रूरी तो नहीं कि जो कुछ एमन के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो, मोमो ने लिजाजत भरे लहजे में कहा। मोमो, मम्मी बहुत मारेंगी, और अगर बाबर भाई को पता चल गया तो? जोजो चिड़चिड़ी लेकर रह गई। मुझे तो लगता है तुम्हारे चक्करों में मैं भी फंस जाऊंगी। कुत्तों घर बैठी हूँ, मेरा भी कॉलेज छुड़वाओगी? पहले एमन, अब तुम। वो सर पकड़ कर रह गई थी। मोमो चिढ़ गई। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है? तुम भी तो सिर्फ अपना ही सोच रही हो, जोजो ने तुरंत जवाब दिया। तुम मेरी मदद कर रही हो या नहीं? मोमो ने गुस्से से पूछा। नहीं, जोजो ने दो टोक लहजे में कहा। जोजो, मेरी बहन नहीं हो, प्लीज़ किसी तरह इस रिश्ते को रोक दो। तब तक फवाद के घर वाले हैदराबाद से आ जाएंगे। वो मिन्नत करने लगी। सॉरी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, मम्मी से ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मेहमानों को संडे के बजाय कल ही बुला लें। जोजो दो टोक लहजे में इनकार करती बाहर निकल गई थी। मोमो चलती कलस्ती उसे गालियाँ देने लगी। कमीनी, मैं खुद देख लूंगी ये मेहमान मुझे कैसे पसंद करते। ताहिर ने ठीक कहा था, सिर्फ एक बार फैसला करना मुश्किल है, इसके बाद तो सारे हौसले ही खुल जाते हैं। ताहिर ने उसके घेरा तंग किया। हर सुबह उसकी गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट और फिर रात गुड नाइट पर ही ख़त्म होती। फूल खरीदने पर आता तो ढेरों ढेर खरीदता। उसका बस ना चलता एमन की पोर पोर फूलों से सजा दे। उसकी ज़रा सी तकलीफ मामूली सी बीमारी पर तड़प उठता था। एमन ने कहा ऐसे इल्तिफात देखे थे। वो आपे से बाहर हुए जा रही थी। तारिक जैसा सीधा साधा शरीफ और नफ्स इंसान क्या जाने ऐसी चापलूसी तो सामने वाले की अकल को ही सल्ब कर दे। वो अकल से बेगाना लड़की ताहिर के इशारों पर नाचने लगी। घर, शौहर, माशरा, मजहब सब भूल गई। याद था तो वो जो उस पर जान छिड़क रहा था। हुस्न के कसीदे पढ़ता, मोहब्बत की लाजवाब दास्तानें सुनाता, उसे अपने रंग में रंगता जा रहा था। वो उसे पाकर यूं खुश था गोया हफ्तुल कलीम की दौलत मिल गई हो। और उसे दौलत ही तो मिल गई थी। घर, बैंक में मौजूद रुपया, ढेरों सोना, सब कुछ ताहिर को इस्तेमाल करना उसके बरसों का सपना पूरा होने जा रहा था। बिना हाथ लगाए ढेरों पैसा कमाने को मिल रहा था। वो कुछ भी तो ना करता, फिर भी जिंदगी के बहुत सारे साल बैठकर खा सकता था। मगर उसके मंसूबे कुछ और थे। घर बेचकर कारोबार करना है, सोना बेचकर एक मुनासिब सा घर लूंगा। रह गई ये बेवकूफ़ लड़की जिसके पर मैं पहले ही काट चुका हूँ, घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी। तारिक से कहो तो मैं गाड़ी लेकर दे। क्यों? एम्मा ने उसके कंधे पर से सर उठाकर पूछा। वो इस वक्त ताहिर के फ्लैट में थी और एक 16 इंच के पुराने से टीवी पर इंग्लिश मूवी देख रही थी। टैक्सी पर धक्के खाते आती हूँ, अच्छा लगता है, मगर मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती। वो लीचे छील छील कर उसे दे रही थी और वो खा रहा था। मुझे तो आती है, उसने बरजस्ता कहा, फिर बात बदल दी। तो मैं भी सिखा दूंगा। अच्छा, कहोगी? कह दूंगी। वो टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। यार, इससे थोड़ा सा पैसा और बटोर लो तो अपनी ही जिंदगी सुकून में गुजरेगी। आपकी जॉब भी तो है। हाँ, क्यों नहीं? वो जरा सा गड़बड़ाया, फिर बिगड़कर बोला, तुम्हारे शौहर के पैसे पर नहीं बैठा? क्या हुआ? एम्मा ने ताज्जुब से उसे देखा। तुम मुझे ताने मत दिया करो। मैंने आपको कब ताना दिया? वो कुछ और हैरान हुई। जानता हूँ, मेरे हाथ खाली हैं, सब कुछ तुम्हारा ही है। और मैं किसकी? ताहिर ने उसे देखा, फिर हंस दिया। लाजवाब कर देती हो। छोटी छोटी बातों को क्यों फील करते हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी खातिर सब कुछ छोड़ सकती हूँ, एम्मा ने बेहद मोहब्बत से कहा, जबकि वो बिदक गया था। क्यों छोड़ दोगी? सारी ज़िंदगी तुमने अपना हक छोड़ा है, अब मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अच्छा ठीक है, मूड ठीक करें। तुम पास होती हो तो मूड खराब ही कहाँ होता है। वो रोमांटिक होने लगा। संभल कर बैठें। एमन ने घूरा, तभी एमन का मोबाइल बजने लगा। एमन से पहले तारिक ने उठाकर देखा, फिर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारा शौहर है, बंद कर दें, एमन ने आहिस्तगी से कहा। मोबाइल खुद ही बज बज कर खामोश हो गया। ताहिर ने उलट पलट कर देखा। बड़ा महंगा सेट है, 30-35 का तो होगा शायद, लेकिन पुराना है, अब बदल लो। कहूँगी तारिक से, वहीं से नया सेट भिजवा देंगे, एमन ने कुछ रवानी से कहा। फिर टिटक कर ताहिर को देखा।
مبادا وہ برا نہ مان جائے، مگر وہ ہنس کر کہہ رہا تھا، تب یہ پرانے والا مجھے دے دینا۔ پرانا کیوں؟ نیا لے لیجیے گا، ایمن نے پھٹ سے کہا۔ بڑی دیالو۔ وہ موبائل کا کیمرہ چیک کرنے لگا۔ طاہر، یہ سب کیسے ہوگا؟ کیا؟ طارق مجھے اتنی آسانی سے کیسے چھوڑے گا؟ ایسے؟ طاہر نے اسے اپنے قریب کھینچا اور بازو بڑھا کر دونوں کی تصویر کھینچ لی تھی۔ کیا اس کے بعد بھی وہ تمہیں رکھنا چاہے گا؟ اس نے تصویر اس کے سامنے کی۔ ایمن نے نظریں چرا لیں، تبھی اچانک دروازہ کھلا اور شاہمیر اندر آیا تھا۔ ایمن بدک کر پیچھے ہٹی۔ تم دروازہ ناک نہیں کر سکتے؟ طاہر کو تاؤ آ گیا تھا۔ تم دروازہ لاک کر لیا کرو، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور ایک عجیب سی نگاہ ایمن پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمن اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ اسٹوپڈ، طاہر بڑبڑایا۔ میں اب چلتی ہوں۔ میں بہت جلد یہ فلیٹ تبدیل کر لوں گا۔ یہ جگہ تمہارے آنے جانے کے قابل نہیں، بلکہ تم میرے ساتھ چل کر کوئی اچھا سا اپارٹمنٹ دیکھ لینا۔ میں چاہتا ہوں تم رخصت ہو کر میرے گھر آؤ۔ ایمن نے موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس تصویر کا کیا کروں؟ ابھی بھجوا دوں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ایمن ڈر گئی۔ پلیز اسے ڈیلیٹ کریں، ویسے اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے تصویر کو چوم لیا، پھر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ سنبھال کر رکھنا، کبھی کام آئے گی۔ ایمن نے موبائل ہاتھ میں لے کر پہلے تصویر ڈیلیٹ کی، پھر پرس میں رکھ لیا تھا۔ طاہر نے خفگی سے ایمن کو دیکھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ جب ضرورت پڑے گی پھر بنوا لیں گے۔ اس نے بیڈ پر گرا دوپٹہ اٹھا لیا۔ یوں کہو مجھ سے قریب ہونے کا بہانہ چاہیے، طاہر نے چھیڑا۔ اس کی نظریں ایمن کے وجود کا ایکس رے کر رہی تھیں۔ فٹنگ والی قمیص میں اس کا سڈول جسم پھیلا پھیلا سا لگ رہا تھا۔ یار یہ تم کچھ بیڈول سی نہیں ہوتی جا رہی۔ ایمن نے تیزی سے دوپٹہ پھیلا لیا۔ آؤ تمہیں چھوڑا، تھوڑی ایکسرسائز کیا کرو، سیڑھیاں اترتے ہوئے تمہاری سانس پھول جاتی ہے۔ مجھے تو وہی ایکٹیو سی ایمن چاہیے۔ وہ بیڈ سے پلیٹیں اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ ایمن متذبذب سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت دنوں سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ طاہر، مجھے تم سے ایک بات کرنا ہے۔ کہو۔ آپ نے بچے کے بارے میں کیا سوچا؟ اس نے دل کڑا کر کے کہا۔ بچہ؟ کیسا بچہ؟ وہ چونک گیا تھا۔ میرا اور طارق کا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ طاہر اچھل پڑا۔ اس میں انہونی کیا ہے؟ میں اور طارق بحیثیت میاں بیوی کافی عرصہ سے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اپنے لہجے کو مضبوط اور سنجیدہ رکھنے کی صحیح کی، حالانکہ اندر سے اس کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا کہ طاہر کا رد عمل کیا ہوتا۔ وہ بغور طاہر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ شیطر سا ایمن کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نگاہیں ایمن کے ساتھ الجھیں۔ اوہ، تو اسی لیے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کب سے؟ کافی وقت گزر گیا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ کچھ الجھ گیا تھا۔ کبھی اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوئی۔ ایمن نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے لہجے کو سرسری سا رکھا تھا۔ الو کی پٹھی، دنیا جہان کی بکواس کرتی رہی اور اس موضوع پر؟ طاہر نے ایک طویل سانس بھر کر خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کی، پھر غور سے ایمن کو دیکھا۔ ایمن اگر ہم… نہیں، ایمن نے تیزی سے بات کاٹی، اور وہ جو ایک بار کر چکی تھی دوسری بار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر بھی طاہر، ہم اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کریں گے۔ تمہیں مجھے اس بچے سمیت ہی قبول کرنا ہوگا۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، اچھی طرح سوچ لو۔ ایمن سوچ چکی تھی کہ اسے اس مقام پر سے نہیں جھکنا۔ کیا سوچوں؟ میرا تو دماغ ہی ماؤ ہو چکا ہے، وہ بڑبڑایا۔ چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی۔ ایمن نے ایک بار پھر طاہر کو غور سے دیکھا اور باہر نکل گئی تھی۔ طاہر اسے گندی اور غلیظ گالیاں دیتا رہا۔ میں اور طارق کا بچہ پالوں گا، ایسا ہی تو الو کا پٹھا سمجھ رکھا ہے۔ اس سپولیے سے جان نہ چھڑا لی تو میرا نام بھی طاہر نہیں۔ دوسرے کمرے میں موجود شاہمیر نے اپنے اندر امٹتے اشتعال پر بامشکل قابو پایا تھا۔ ایمن وہاں سے آ تو گئی، مگر دھیان وہیں کہیں چھوڑ آئی تھی۔ نہ جانے طاہر کا کیا فیصلہ ہو، وہ جو بھی فیصلہ کرے، لیکن اس مقام پر اب اس کی کوئی بات نہیں مانوں گی، بھلے طاہر کو میری بات اچھی لگے یا بری۔ ایمن نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ دھیان بٹانے کو تیمور اور سکندر موجود تھے۔ سدرا کو فون کیا، گاؤں میں چاچی کی خیریت دریافت کی اور پھر بہت دیر تک سوچتی رہی۔ اس نے گاؤں کیوں فون کیا؟ اسے کیا مطلب کہ چاچا چاچی خیریت سے ہیں یا نہیں؟ بی بی، سغرا کی آواز پر وہ چونکی، پھر ایک طویل سانس لے کر ریسیور کریڈر پر ڈال دیا۔ کیسی ہو سغرا؟ رجو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس نے بہت دنوں کے بعد سغرا سے اس کا حال پوچھا تھا۔ اس کی کمر میں درد ہے، کوارٹر میں لیٹی ہے۔ دن تو تھوڑے ہیں۔ وہ قریب بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ کیا تاریخ دی ہے ڈاکٹر نے؟ اسی مہینے کی۔ اچھا، لے جانا، اور پیسے کی فکر نہیں کرنا۔
دیے اللہ چند ورگا پتر دی۔ وہ جھولی پھیلا کر دعائیں دینے لگی۔ ایمن نے ان لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ کیا تھا۔ ایمی کچھ کھایا پیا کر، کیسا پیلا پھٹک رنگ ہو رہا ہے، گھر نعمتوں سے بھرا ہے اور کھانے والا کوئی بھی نہیں۔ تم لوگ کھاتے تو ہو رچ رچ کے۔ ایمن نے طنز نہیں کیا تھا مگر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ بی بی جہاں کھانے کی شے نظر آئے ہم لوگ تو وہاں جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے۔ ہمارا کیا ہے، کھا کھا کر بھی نہیں رچیں گے۔ ٹھیک ہے پھر کھاتے ہی جاؤ۔ تمہارا شوہر کب واپس آئے گا؟ کیوں؟ ایمن نے چونک کے اس کی شکل دیکھی۔ 4 دن کے لیے آتے ہیں تو گھر میں کیسی رونق ہو جاتی ہے۔ اب تو ان کی واپسی پر ہی آ جانا۔ لکھوا لیں مجھ سے، اب تو بھاگے آئیں گے۔ اولاد میں بڑی طاقت ہوتی ہے، مرد کو باندھ لیتی ہے۔ اس گھر میں باہر آئے گی جب طارق صاحب کا چھوٹا سا بچہ یہاں وہاں کلکاریاں مارے گا۔ ایمن نے بے چین ہو کر ٹانگیں سمیٹ لی تھیں۔ تم جاؤ میرے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ اچھا۔ وہ غور سے ایمن کا چہرہ دیکھتی تھی۔ ایمن نے لاؤنج میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کسے اس گھر کا مکین بننا ہے، نہ جانے کون، طارق کو یا طارق کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ ایمن کو خود طلاق دے دے۔ خلا کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ انہیں ان چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تب کیا طاہر میرے بچے کو باپ کا پیار دے سکتا ہے؟ یا اللہ کچھ اچھا ہی کرنا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، اس ساری پلاننگ میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ وہ پورے کمرے میں چکراتا پھر رہا تھا۔ ایمن نے سر اٹھا کر قدرے حیرت سے اسے دیکھا اور زیر لب دہرایا، کیوں؟ وہ ابھی آئی تھی۔ اس سب نے مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ اچھی بھلی ہم اپنی زندگی شروع کرنے جا رہے تھے، تم نے سب۔ ابھی وہ پاکستان نہیں آ رہا، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ ابھی تو وہ نہیں آ رہا، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اس کے سامنے آ کھڑا ہوں اگر جان بوجھ کر انجان بن رہی ہوں میں، تم اور ہمارے بچے، اس میں اس کی گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ طارق کا نہیں، میرا بھی۔ ایمن کا گلا رون گیا تھا۔ طاہر کا انداز بے حد مایوسانہ تھا، اور اگر اس بچے کے لیے بھی گنجائش نہیں نکال رہے تو اس سب کو یہیں ختم کر دیں۔ ایمن نے دل کڑا کر کے کہا۔ طاہر ایک پل کو شدر سا رہ گیا۔ ہاں بہت آسان ہے، کتنی خود غرض ہو، مجھے یہاں تک لا کر بیچ راستے میں چھوڑ رہی ہو۔ طاہر نے پیترا بدلا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں بھی کہہ سکتی، لیکن جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بار پہلے بھی یہ کر چکی ہوں، بار بار نہیں۔ طارق نے چونک کر اسے دیکھا۔ تب تو تمہارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ طاہر نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہم کیوں اپنے درمیان طارق کی نشانی رکھیں؟ یہ مجھے بھی اذیت دے گا، کبھی نہیں بھولنے دے گا کہ تم کسی اور کی بیوی رہی ہو، اور کبھی میری طرف یہ کمی بیشی ہوئی تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ وہ اسے منانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگا تھا۔ ایمن نے آہستگی سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تھے۔ ہماری نظر انداز کر دینے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی، لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں، تمہیں مجھے سمیت ہی قبول کرنا ہوگا۔ اس کے حتمی لہجے پر طاہر محمود دل ہی دل میں اسے جتنی گالیاں دے سکتا تھا دے ڈالی۔ دل کیا کہ اس کا حلیہ بگاڑ دے، مگر ایمن کے اندر انداز بتاتے تھے کہ وہ اس معاملے میں خوب سوچ بچار کر چکی ہے۔ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا طاہر۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ طاہر کے شیطانی دماغ نے پلٹا کھایا تھا۔ وہ ایمن کی ناراضی کہاں افورڈ کر سکتا تھا؟ تم نے طاہر کو سمجھنے میں ہمیشہ غلطی کی ہے۔ طاہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیا مجھے یہ سوچ بچار کی ضرورت ہے جس میں ایمن کی خوشی شامل ہو؟ ایمن نے کچھ تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ طاہر یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ نہیں، یہ میری ایمی کی خوشی کا معاملہ ہے، مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا۔ تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہارے طاہر کا دل بہت بڑا ہے۔ ایمن کو لگا اس کے سر سے منو بوجھ اتر چکا ہے۔ وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ بڑا دل بیماری کی علامت ہے۔ وہ مسکرائی۔ بیماری محبت تو ہے ہی۔ طاہر نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ وہ سنبھل گئی۔ اب چلتی ہوں۔ یار اب جلدی کرو نا، اب صبر نہیں ہوتا۔ طاہر نے بےتابی سے کہا۔ صبر تو کرنا پڑے گا طاہر، دھیرے دھیرے حالات بنانے پڑیں گے۔ تو شروع کرو، کس بات کا انتظار ہے؟ دیکھتی ہوں۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ طاہر گنگناتے ہوئے بیڈ پر گرا، مگر اس کا دماغ اس نکتے پر سوچ رہا تھا۔ تبھی دروازے میں شاہ آ کھڑا ہوا۔ یا تو تم ماسٹر مائنڈ ہو یا وہ لڑکی بے وقوف ہے۔ طاہر نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہنس دیا۔ تم اندر بیٹھے ہماری باتیں سنتے رہتے ہو؟ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے اس لڑکی پر ترس آتا ہے۔ شاہ کی سنجیدہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس لڑکی پر جس نے پہلے اپنے باپ کو چیٹ کیا
اور اب اپنے شوہر کو کر رہی ہے۔ شامیر نے تعجب سے طاہر کو دیکھا۔ وہ اس ایک جملے سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کی نظر میں ایمن کی کیا اہمیت ہے۔ تم اس معاملے میں خود کو بے قصور تصور کرتے ہو۔ شامیر کے لہجے میں تلخی در آئی۔ میرا کیا قصور؟ میں گولڈن چانس میں مجھے تو ایک گولڈن چانس مل رہا ہے، اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ وہ شاہنیل کو بھیجتے اسے دیکھتا رہا، پھر اندر چلا گیا۔ طاہر پھر سے کچھ گنگنانے لگا۔ سب سے پہلے طارق سے موبائل کی فرمائش کی تھی۔ موبائل چاہیے؟ لے لو، کیا ہوا؟ محض فیشن کے لیے یا پھر بور ہو کر موبائل بدلنے کی بات طارق کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ رہنے دیں، ایمن نے جتایا تو وہ ہنستا چلا گیا۔ شہزادی، پرانی چیزوں کو بدلنے کی عادت۔ موبائل پرانا ہو گیا بدل لو، اگر شوہر پرانا ہو گیا تب کیا کرو گی؟ بدکر زبان دانتوں تلے دبائی تھی، ورنہ کہہ دیتی وہ بھی بدل دوں گی۔ تب کیا کرو گی؟ وہ خواہ چھیڑنے لگا۔ ایسی فرمائش پوری نہیں کر سکتے، ایمن تنک کر بولی۔ بالکل کر سکتا ہوں، آخر میری بیوی نے پہلی بار فرمائش کی۔ وہ سراسر مذاق اڑا رہا تھا۔ میں کر رہی ہوں، بھجوا دوں گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ اور کچھ؟ اتنی باتیں سنا دی، اور کیا کہوں؟ وہ قدرے غصے سے بولی۔ بیگم صاحبہ، آخر کماتا کس لیے؟ اچھا گاڑی لے دیں۔ اس نے جھٹ اگلی فرمائش سامنے رکھی۔ اتنی چھوٹی سی فرمائش؟ وہ کڑاہا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے 2 سال اور یہیں لگانے پڑیں گے۔ واپس آ کر کیا کریں گے؟ ایمن نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ بھی تو ہے۔ ایمن نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ میں نے اس کے لیے رقم بھی تو جوڑ رکھی ہے، جب میں پاکستان آؤں گا تو میں بابر بھائی کی مدد سے گاڑی لے لوں گی، ابھی تو مجھے ڈرائیونگ بھی سیکھنا ہے۔ تمہیں جلدی کس بات کی؟ وہ لچ کر بولا۔ آپ کو اندازہ ہے میری حالت کیا ہے؟ اس حالت میں رکشے ٹیکسیوں میں دھکے کیسے کھاؤں؟ اب اس حالت میں کہاں دھکے کھاتی پھروں گی؟ ڈرائیونگ سیکھ لوں گی اور کوئی پرابلم نہیں، تمہیں کہیں جانا ہو تو بابر کو فون کر دیا کروں۔ وہ ہر وقت گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوتے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے، کبھی بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کم از کم گھر میں تو گاڑی موجود ہو۔ اس کے پاس اپنے دلائل تھے۔ بالآخر طارق کو ہی ہار ماننا پڑی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی رقم بھجوا دے گا۔ ایمن کو لگا کہ اس نے ایک بہت بڑا مرحلہ طے کر لیا ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ایمن نے طارق کی طرف سے ایک نیا موبائل سیٹ وصول کیا تھا۔ رات بے حد تاریک اور بھیانک تھی، سنسان لگدگ صحرا۔ اس نے خود کو ریت کے بہت بڑے ٹیلے پر کھڑے پایا تھا۔ وہ وہاں سے نیچے اترنا چاہتی تھی، مگر ریت میں دھسے چلے جا رہی تھی۔ وہ بہت کوشش سے ایک قدم باہر نکالتی تو دوسرا اور اندر چلا جاتا۔ جدوجہد کے بعد بھی وہ چند قدم بھی نہ بڑھ سکی۔ اس نے سر اٹھا کر تاریک رات کے سینے پر کسی ستارے کو تلاشا، مگر آسمان بھی بالکل اس کی کوکھ کی طرح خالی تھا۔ اس نے بے بسی سے چاروں اور دیکھا۔ حلق میں چبھتے کانٹوں سے اسے اندازہ ہوا، یہاں سے کیسے نکلوں؟ اس نے بےحد خوف سے اور بے چارگی سے گردن جھکائی تو خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ گھٹنوں تک ریت میں دھس چکی تھی۔ اسے لگا عنقریب یہ ریت اس کے سینے تک آ جائے گی۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ کوشش کی، تبھی اسے اپنے سر پر کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی تھی۔ اس نے خوف سے آنکھیں کھول کر اوپر دیکھا اور دہشت سے دل کی دھڑکن بھی رک گئی۔ وہ پرندہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے اس کے اوپر پورا سایہ کر لیا تھا۔ ایک کریہ آواز نکالی اور پھر ایک غلیظ چمکتی اور اپنی غلیظ چمکتی آنکھوں سے اسے گھورا اور تیزی سے اس پر جھپٹنے لگا۔ ایک تیز چیخ ایمن کے لبوں سے نکلی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا پورا جسم شرابور تھا۔ ذرا سا حواس بحال ہوئے تو اندازہ ہوا کہ اس کا دروازہ بری طرح دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا۔ سامنے سغرا گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ ایمن کا اپنا دل بھی قابو میں نہیں آیا تھا۔ کیسا بھیانک اور خوفناک خواب تھا، اور اس میں نظر آنے والا پرندہ۔ اس نے ایک جھرجھری سے لے کر سغرا کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ وہ رجو کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ اس نے مڑ کر جلدی سے نائٹی کے اوپر گاؤن پہنا۔ رجو کی طبیعت رات ہی خراب ہو گئی تھی، مگر سغرا نے پیسے بچانے کے لیے بجائے ہسپتال کے دائی کو گھر بلا لیا۔ وہ رات بھر اپنے تجربے کرتی رہی اور صبح پیچیدہ کیس کہہ کر غائب ہو گئی تھی۔ ایمن کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سغرا پر الٹ پڑی تھی۔ 4 پیسے بچانے کے لیے بیٹی کی جان داؤ پر لگا دی۔ تم ماں ہو یا ڈائن؟ جب میں نے کہا تھا کہ پیسوں کی فکر مت کرنا تو کچھ کرو بیوی۔ سغرا بوکھلائی ہوئی تھی۔ ایمن نے ساتھ والوں کی گاڑی بما ڈرائیور منگوائی کہ ڈاکٹر مریم ہسپتال جا چکی تھیں۔ حمید اور سغرا بھی بے ہوش رجو کے ساتھ چلے گئے تھے۔
خود اس میں ہمت نہ ہوئی کہ جا سکے۔ گھر میں جتنے روپے تھے ان کے حوالے کر دیے۔ اسے دیکھ کر حمید تو چمک گیا کہ اگر آپریشن کی ضرورت پڑی تو کیش کروا لے گا۔ لاؤنج میں صوفے پر گر گئی تھی۔ رجو کے بہن بھائی سہمے ہوئے تھے، انہیں پاس بلا کر تسلی دی۔ یا اللہ رجو بچ جائے، اس کے دل سے دعا نکل رہی تھی۔ سارا وقت اس نے گھر میں یہاں وہاں چکراتے ہی گزارا تھا۔ دوپہر سے ذرا پہلے حمید نے فون کیا کہ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کر دیا تھا۔ رجو اور اس کا بچہ دونوں ہی ٹھیک تھے۔ خدا کا شکر ہے، ایمن نے سکون کا سانس لیا۔ بروقت ہسپتال پہنچ جانے کی وجہ سے رجو کی جان بچ گئی تھی۔ ایمن بی پی بھی لو ہو رہا تھا۔ شام کو سغرا آئی۔ اللہ تجھے اور تیرے ہونے والے بچے کو حیاتی دے، سر کا سائیں سلامت رکھے۔ آج جس طرح ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہے، وہ جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دے رہی تھی۔ اچھا بس کرو، ورنہ تم نے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایمن نے بیزاری سے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ کتنے دن ہسپتال میں رہے گی؟ بس 2 دن تو لگیں گے، میں کھانا بنا جاتی۔ نہیں، تم ہسپتال لے جاؤ، فریزر میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، میں لے لوں گی، اور ان بچوں کا کچھ کرو، گھر میں بھاگتے پھر رہے ہیں، ان کو ان کی ماسی کے گھر بھیج دیتی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ کچھ مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ٹی وی کھول کر بے توجہی سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد طاہر کا فون آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یوں ہی بور ہو رہی، آ جاؤ کہیں باہر چلتے۔ نہیں آ سکتی، گھر پر کوئی نہیں ہے اور طبیعت بھی بیزار ہے، ایمن نے اکتاہٹ سے کہا۔ میں آ جاؤں؟ تمہاری بیزار طبیعت کا علاج ہو جائے گا۔ ایمن نے تھوڑی دیر سوچا، اس وقت کسی کے آنے کا امکان تو نہیں تھا۔ آ جائیں، ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ اس نے اپنے حلیے پر نگاہ دوڑائی، وہ صبح سے نہائی بھی نہیں تھی، فوراً ہی واش روم میں گھس گئی، نہا کر واپس نکلی، اچھا سا سوٹ پہنا اور ابھی بال گیلے سلجھا ہی رہی تھی جب گیٹ پر بیل ہونے لگی۔ گیٹ کھولنے تو اسے خود ہی جانا تھا۔ گیٹ کھولتے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ سامنے بابر کھڑا تھا۔ تم؟ حمید کہاں ہے؟ حمید؟ چوکیدار؟ ایمن کا ذہن تیزی سے کیلکولیٹ کر رہا تھا۔ اگر طاہر فون کرنے کے فوراً بعد ہی روانہ ہوا ہوگا تو 2-4 منٹ میں وہ گیٹ پر پہنچنے والا تھا۔ کہاں گم ہو؟ اس نے خود ہی اندر آ کر گیٹ بند کر دیا۔ وہ اس کی بیٹی ہسپتال میں، وہ سب گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ اس وقت؟ ہاں میں، تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اندر آ جائیں۔ وہ لب کاٹتی ہوئی اسے اندر لے آئی تھی، ساتھ ہی موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ طاہر کو میسج کرنا چاہتی تھی، اور جو اس نے میسج نہ پڑھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ بابر کی آواز پر وہ چل پڑی۔ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ میں رجو کی طبیعت بہت خراب تھی تو اس کی طرف سے پریشان ہو رہی ہے۔ ایمن نے تھوک نکلا۔ تم نے طارق بھائی سے گاڑی لینے کا کہا ہے؟ ہاں، کیوں؟ اس نے چونک کر بابر کو دیکھا۔ تبھی کال بیل گونج اٹھی تھی۔ ایمن کا دل چل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ رکو، میں دیکھتا ہوں۔ ایمن پک چہرے کے ساتھ اسے جاتا دیکھتی رہی، لاؤنج سے لابی اور سامنے گیٹ۔ اس کے بعد اس نے تیزی سے موبائل پر طاہر کا نمبر ملایا۔ بابر لاؤنج کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ یا اللہ، دوسری بیل جا رہی تھی۔ بابر نے ڈرائیو وے پر قدم رکھا، تبھی کال ریسیو ہو گئی۔ ہاں ایمی، میں فوراً چلے جائیں، بابر گیٹ کھولنے آ رہا ہے۔ وہ تقریباً چیخ اٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بابر واپس آیا تو وہ بے دم سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیونکہ کون تھا؟ باہر تو کوئی نہیں تھا، غالباً کسی بچے نے شرارت کی تھی۔ ایمن کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ آپ کچھ پئیں گے؟ نہیں، طارق بھائی گاڑی کی بات کر رہے تھے۔ بابر سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ جی، وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ گھر میں گاڑی ہونی چاہیے، میں ڈرائیونگ سیکھ لوں گی تو بہت سہولت ہوگی۔ ایمن نے اپنا لہجہ نارمل کر لیا تھا۔ پھر بھی وہ خود جب آتے تو خرید لیتے، اب یوں میں؟ ہاں کہہ تو رہے تھے کہ لے دیں۔ آج بھی تو کتنا مسئلہ ہوا، رجو کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا، ساتھ والے گھر سے گاڑی مانگنا پڑی، اگر وہاں بھی نہ ہوتی تو؟ بابر اسے رجو کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اگلے دن وہ طاہر کے فلیٹ پر بیٹھی ہنس رہی تھی اور وہ اسے گھور رہا تھا۔ تم نے مروانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، بس ابھی سے ڈر گئے، ابھی تو نہ جانے کس کس کو فیس کرنا ہے۔ ایمن نے چھیڑا۔ ڈرتا نہیں ہوں، لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ کسیا کر بولا۔ اور وہ جو تصویر بھجوا رہے تھے طارق کو، وہ تو مذاق کر رہا تھا، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ اچھا۔ ایمن نے اس کے قریب بیٹھ کر پرس کھولا اور اس میں سے ڈبہ نکالا۔ یہ آپ کے لیے۔ ایمن،
طارق نے تجسس سے اسے دیکھا۔ لیں۔ اس نے گفٹ پیکنگ پھاڑ کر ڈبہ نکالا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ایک دم بڑھ گئی تھی۔ موبائل سیٹ؟ ہاں، آپ کے لیے۔ ایمن مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت اور قیمتی، بالکل تمہاری طرح۔ طاہر نے کچھ عجیب سے انداز میں تعریف کی۔ طارق سے کیا کہوں گی؟ کوئی پرابلم ہے مسٹر؟ اور ہم بہت جلدی گاڑی کے مالک بھی بننے والے ہیں۔ گاڑی کے کاغذات اپنے نام بنوانا۔ جو حکم سرکار۔ ایمن نے سر کو ذرا سا خم دے کر شوخی سے کہا۔ تم بہت اچھی ہو ایمی، پتہ نہیں میں تمہاری قدر بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ طاہر نے آہستگی سے ایمن کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ آپ ہی تو میری قدر جانتے ہیں طاہر، آپ کے پاس ہوتی ہوں تو یوں لگتا ہے تپتی دھوپ میں نخلستان ہوں۔ ایمن۔ اس نے اپنے لب ایمن کی پیشانی پر رکھے تھے۔ ڈرائیونگ اسکول؟ اس کی چمکتی آواز پر طاہر مسکرا دیا تھا۔ ہاں، ایک اچھے انسٹرکٹر کی ضرورت ہے۔ طاہر نے گاڑی کی چمکتی سطح پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ کی مراد؟ گڈ لکنگ، لونگ۔ آپ کو انسٹرکٹر کی نہیں، شوہر کی ضرورت ہے۔ میرے پاس آلریڈی موجود ہے۔ الو کے پھٹے شوہر کو فوراً کک آؤٹ کر دیجیے، بندہ حاضر ہے۔ وہ ہنستے ہنستے بے حال ہوئی۔ پاس سے گزرتے ہوئے رجو نے بڑے رش سے اسے دیکھا تھا۔ یہ زندگی چیر پھاڑ کر دیتی۔ بابر نے اس کا ایڈمیشن ایک اچھے ڈرائیونگ اسکول میں کروا دیا تھا۔ ایک انسٹرکٹر اسے سکھا رہی تھی، مگر شام کو یہ ٹیوشن اسے طاہر دیتا تھا۔ دونوں خوب لمبی ڈرائیو پر نکل جاتے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی دور لے جاؤں کہ زمین کی حد ختم ہو گئی ہے بھئی۔ ایمن نے شرارت سے اس کا کندھا ہلایا۔ طاہر نے اسے گھوڑا، پھر گاڑی نہر کے پاس سنسان درختوں میں روک دی تھی۔ بس یہی ٹھیک ہے، شہر کے ہنگاموں سے دور، جہاں کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ ہاں، پرسکون جگہ ہے۔ ایمن نے نیچے اتر کر پکنک باسکٹ اٹھانا چاہی، مگر طاہر نے منع کر دیا۔ رہنے دو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ وہ اب پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایمن کچھ اور مطمئن ہو گئی۔ طاہر نے باسکٹ نکالی، گھاس پر شیٹ بچھائی۔ ایمن نے چیزیں ڈبوں سے نکالی، چکن ٹکا، پیزا، فرینچ فرائز، کولڈ ڈرنکس۔ یہ ٹریٹ خالص طاہر کی طرف سے تھی، اس کی جاب کی خوشی میں۔ یاد ہے؟ ہاں، وہ نہر کا کنارہ، وہ اولین چاہت کا احساس۔ ایمن نے گھٹنوں پر تھوڑی جما کر نہر کے پار جھانکا تھا۔ گھاس کے تنکوں، خشک پتوں اور گدلے پانی کے درمیان اسے کوئی پھول نظر نہ آیا۔ یہ عجیب کنارہ ہے جہاں جنگلی پھول بھی نہیں۔ تمہارے ہوتے ہوئے پھولوں کی کیا ضرورت؟ طاہر نے اس کے بال سہلائے تھے۔ ایمن نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ طاہر، اگر ہمیں ملنا ہی تھا تو یہ سب کیوں؟ اتنی کٹھنائیاں کس لیے؟ شاید ہمارے پیار کی آزمائش کے لیے۔ کتنے تو بھوکنے کے بعد یہ محبت نصیب ہوئی ہے۔ وہ گھاس توڑ توڑ کر پانی میں پھینکنے لگی۔ پہلے سے گدلے پانی کو اور گدلا کیوں کر رہی ہو؟ طاہر نے اس کا ہاتھ روکا، پھر آہستہ سے اس پر سے گھر چاڑی۔ مت کریں اتنا پیار، میں حریص ہوتی جا رہی۔ میرے پاس کرنے کے لیے اور ہے ہی کیا؟ طاہر نے کولڈ ڈرنک کھول کر اس کی طرف بڑھا دی۔ ایمی، اب تھوڑا جلدی کرو، کہیں جانا ہے؟ وہ چونکی۔ میں تمہارے شوہر کی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرو، لڑائی جھگڑے اور اسے اس نہج پر لے جاؤ کہ وہ تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ آپ اسے جانتے نہیں ہیں، وہ سب کچھ آرام سے برداشت کر جاتا ہے۔ مرد اپنی غیرت پر حملہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ بس اسے مجبور کر دو، وہ یہ سمجھ جائے کہ تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی، نہ جانے کیوں وہ یہاں آ کر رکتی جاتی تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس مقام پر پہنچ نہیں پاتی تھی جہاں طارق کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ بس کسی معجزے کی منتظر تھی، ایسا منظر بدلے کہ سب کچھ اس کے حق میں ہوتا چلا جائے۔ کس سوچ میں ڈوب گئی؟ پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ طاہر نے اس کے بال بدلنے کو خوب محسوس کیا تھا۔ لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، طاہر نے دل ہی دل میں سوچا۔ طاہر، آپ نانا سے ملنے کبھی نہیں گئے؟ طاہر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ اس کی غربت میں کس کس کو سوچتی تھی۔ تمہارا اگر ملنے کو دل چاہتا ہے تو جا کر ملا۔ اس کا لہجہ بظاہر نارمل ہی تھا۔ جی تو چاہتا ہے، بس ہمت نہیں ہوتی۔ اب تو مر گیا ہوگا وہ بڈھا، اس نے جل کر سوچا۔ کسی دن چلیں گے دونوں۔ ہاں، تاکہ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ وہ تلخی سے گویا ہوا۔
آپ ان سے معافی مانگ لیجیے گا۔ ایمن، ہم یہاں پکنک منانے اور تھوڑا خوش ہونے آئے ہیں، طاہر نے خفا سے لہجے میں کہا تو ایمن بھی شرمندہ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری محسوس کر کے بات بدل دی تھی۔ میں ڈرائیونگ کب تک سیکھ جاؤں گی؟ بنیادی باتیں سمجھ ہی لو، باقی جھجک ہے تو جاتے جاتے ہی جائے گی۔ کار چلا کر سب سے پہلے تو آپ سے ملنے آؤں گی۔ ایمن نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر پیزے کا پیس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولا تھا، میرے ہاتھ سے کھا لو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے جوجو؟ مما بوکھلائی پھر رہی تھی۔ جانتی تو ہو۔ رول کی پٹیوں میں آمیزہ بھرتی جوجو نے مزہ مڑ کر مومو کو دیکھا تھا۔ آج اس نے صرف مومو کی خاطر ہی چھٹی کی تھی۔ جانتی تھی مومو اس وقت کس جذباتی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اسے جس جذباتی سہارے کی ضرورت تھی وہ سارا بہرحال اسے مہرنسا تو نہیں دے سکتی تھی۔ انہوں نے آج رشتے والوں کو بلایا ہوا تھا۔ مومو سے اور جوجو سے کہا کہ مومو سے کہہ دے اچھا سوٹ پہن کر تیار ہو جائے۔ وہ ابھی تک سر جھاڑ منہ پھاڑ ہی پھر رہی تھی۔ جانتی ہو مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ ممی سے کہہ سکتی ہو تو کہہ دو، ورنہ جا کر کپڑے بدل لو، جوجو نے بے مربتی سے کہا۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ تمہیں آتا ہے مگر تم پر نہیں، ممی اور ڈیڈی پر۔ انہیں دوسری بیٹی کے تماشے دیکھنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ جوجو کے لہجے میں تلخی ہی تلخی تھی۔ جوجو کیا کچھ بن گیا؟ مہرنسا کی آمد پر مومو لب بھیج کر رخ بدل گئی تھی اور خواہ بند گوبھی پر چھری چلانے لگی۔ ٹھیک ہے، تلنے تلانے کا کام ان کی آمد پر ہو جائے گا، پہلے کولڈ ڈرنکس اور فروٹ بھجوا دینا۔ برتن نکال لیے؟ جی، صاف کر کے رکھ دیے ہیں۔ جوجو نے کنکھیوں سے مومو کو دیکھا۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کپڑے بدل کر آؤ اور اچھی طرح تیار ہو جانا، مہرنسا نے اسے کہا تو وہ یوں ہی اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ دیکھوں یہ شاداں ابھی تک ڈرائنگ روم میں کیا کر رہی ہے۔ مومو، جوجو نے اسے آہستگی سے پکارا۔ وہ پلکیں چپک چپک کر آنسو پینے کی صحیح کرنے لگی۔ اس نے ہمیشہ ہی اپنی پسند کی چیز حاصل کر لی تھی، مگر جو بے بسی اسے آج محسوس ہوئی وہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ بیٹیاں والدین کی عزت کا پاس رکھتی ہیں اور ہمیں اچھی بیٹیاں بننا ہے، چاہے ہمارے دل کی خوشی نہ ہو۔ دل کی خوشی کس طرح خوار کرتی ہے؟ ہم نے ایمن کی صورت دیکھ لیا ہے اور کون جانے اللہ تعالیٰ نے ہی سچی خوشی کس چیز میں رکھی ہے۔ یہ اطمینان کافی نہیں کہ ہمارے والدین ہم سے راضی۔ جوجو نے رسانیت سے سمجھایا۔ مومو نے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ کاش جوجو تمہیں کسی سے محبت ہوئی ہوتی، وہ آہستگی سے بولی۔ اگر محبت یوں عقل سلب کر دیتی ہے تو خدا نہ کرے، جوجو نے برجستہ کہا تو مومو تیزی سے باہر نکل گئی۔ یا اللہ اس لڑکی کو عقل دے، جوجو نے دل سے دعا کی۔ اب یہ جوجو کے سمجھانے کا اثر تھا یا مہرنسا کی باتوں کا کہ اس نے کپڑے بدل لیے؟ تیار اگرچہ نہ ہوئی، جوجو کے بہت کہنے پر بھی آنکھوں میں کاجل تک نہ لگایا تھا۔ یہ اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ مہرنسا کو بھی اس کی خاموشی کھلی تھی۔ ممی اب کیا وہ لڈیاں ڈالے؟ جوجو نے ہنس کر بات ٹال دی۔ باجی مہمان آ گئے۔ شاداں بھاگی آئی تھی، لڑکے کے والدین، ایک بھابھی اور بہن۔ مومو سے کہنا ان سے اچھی طرح بات کرے، زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں۔ آج کل کے لوگ خوش مزاج لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، بس ذرا رکھ رکھاؤ کے ساتھ۔ مہرنسا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ ایسے موقع پر انہیں وقار حسن کی کمی بے حد محسوس ہوتی تھی۔ بیٹا جوان ہو کر اس قابل ہو تو گیا تھا کہ ان کے معاملات کو سنبھال سکے۔ اب بھی وہ بڑی شائستگی سے آنے والے کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ میری ممی، ڈیڈی تو باہر ہوتے ہیں، یہاں کے تمام معاملات اور ممی ہی سنبھالتی ہیں۔ جن عورتوں کے شوہر باہر رہتے ہیں انہیں ساری زندگی قربانیاں دینی پڑتی۔ ان خاتون نے مسکرا کر کہا۔ مہرنسا کو وہ لوگ اچھے لگے، پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے۔ کاش یہی بات بن جائے۔ مہرنسا نے دل سے دعا مانگی تھی۔ انہیں کیا خبر کہ بیٹی کے دل سے کیا کیا دعائیں نکل رہی تھیں۔ باتوں سے باتیں نکلتی گئیں، کھانے پینے کی چیزیں پیش ہو رہی تھیں۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ چائے لے کر آتی جوجو کو دیکھ کر لڑکے کی بہن نے پوچھا۔ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے۔ جوجو مومو کو بلاؤ۔ جی ممی۔ وہ فوراً باہر نکل گئی۔ مومو باوجود اصرار کے چائے لے کر نہیں آئی تھی۔ اب چلو۔ مومل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ اپنے تیور ٹھیک کرو، وہاں بابر بھائی بھی موجود ہیں۔ جوجو کو اس کی حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ مومل بھی
جو پہلا تاثر مہمانوں کی آنکھوں میں ابھرا وہ پسندیدگی اور ستائش کا تھا۔ بہرحال وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، پھر 9 عمری کا بانکمت۔ ماشاء اللہ، آپ کی ساری بچیاں ہی پیاری ہیں۔ بڑی بیٹی کی شادی کہاں کی؟ خاتون کا سوال اچانک تھا۔ میرم نساء کے ذہن میں نہ تھا کہ ایمن کو بڑی بیٹی کی حیثیت سے یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ جی، اسی شہر میں کی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اس کا شوہر بھی ملک سے باہر ہوتا ہے، اس لیے اسے تو آنا تھا، لیکن اس کی چچی ساس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے گاؤں گئی ہے۔ مہر نساء نے رسانیت اور روانی سے کہا۔ وہ لوگ مومل سے باتیں کرنے لگے مگر اس کے لب ماہم بے بس رہے۔ مہر نساء نے بابر کو اشارہ کیا، وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بابر سے جھجک رہی ہے مگر ہوں ہاں کے آگے نہ بڑھی اور پھر وہ خود بھی بہانے سے کھسک گئی۔ مومل نے جھکی نظروں سے ماں کے تیور دیکھ لیے تھے۔ بیٹے، آپ کا کیا نام ہے؟ لڑکے کے والد نے بات برائے بات کی تھی۔ مومل نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر سنک کر بولی، کافی دیر سے رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا؟ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ہاں، یاد آیا، مومل بہت خوبصورت نام ہے۔ انہوں نے جانے کیوں اس کے جملے کو حذف کیا تھا۔ مجھے اپنا نام نہیں پسند، پتہ نہیں ممی نے ایسے بےہودہ نام کیوں رکھ دیا۔ مومل نے ان لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی۔ لڑکی بے حد تیز ہے۔ خاتون نے اپنی بہو سے نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ مومل اپنے بیٹوں کے جوابوں سے کایا پلٹتی رہی۔ مہر نساء کے آ جانے پر پھر سے سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد مہمان جلد ہی رخصت ہو گئے۔ وہ رخصت کر کے اندر آ گئی تھی۔ مہمان چلے گئے؟ جوجو نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اور واپس بھی نہیں آئیں گے؟ وہ ہنسی اور کمرے میں گھس گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا کرائی ہے؟ جوجو دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی تھی، مگر وہاں سب سکون ہی تھا۔ مہر نساء برتن اکٹھے کر رہی تھی، جبکہ بابر چائے کا مگ ہاتھ میں لیے باتیں کر رہا تھا۔ مومو اتنی پرسکون کیوں ہے؟ وہ سوچ میں ڈوبی رہی۔ تمہیں کیسے لگے بابر؟ مہر نساء بیٹے سے پوچھ رہی تھی۔ اچھے، ملنسار اور رکھ رکھاؤ والے۔ مجھے تو مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مومل کا نصیب بھی کاش یہیں کھل جائے، پھر تمہاری اور جوجو کی بھی ایک ساتھ ہی کر دوں گی۔ مہر نساء کیک کے کچھ ٹکڑے پلیٹ میں رکھ کر بابر کو دینے لگی۔ مجھے تو خاصا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ تم نے کہیں کوئی پسند تو نہیں کر رکھی؟ مہر نساء نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میری ایسی جرأت؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، پھر محبت سے کہنے لگا، میری ماں پسند کریں گی۔ مہر نساء نے فخر سے بیٹے کو دیکھا۔ ابھی کچھ دن قبل ہی بابر نے ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی سیلری پیکج کے ساتھ جاب سٹارٹ کی تھی۔ اس دن مہر نساء کو لگا بس ان کی ساری ریاستوں کا صلہ انہیں مل گیا ہے۔ وقار الحسن نے جتنا پیسہ کمایا تھا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے کشت خود مہر نساء کو اٹھانے پڑے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ وہ جگہ کبھی نہیں لے سکتی، مگر بابر اور جوجو کی کامیابیوں نے ان کا اعتماد بحال کر دیا تھا۔ اللہ کرے لڑکا بھی ایسا ہی سلجھا ہوا ہو۔ ان لوگوں نے کچھ بتایا؟ جوجو نے بےتابی سے پوچھا۔ اسے مومو کا اطمینان اچنبے میں ڈال رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، خاندانی لوگ کیوں منہ پھاڑ کر نہیں بتایا کرتے، شادہ کے ذریعے کہلوائیں گے۔ تم یہ لو، فریز ہونے والی اشیاء کو فریز کر دو، مٹھائی ایئر ٹائٹ باکس میں ڈال کر فریج میں رکھ دینا۔ پھر بھی ان لوگوں کے رویے سے کچھ تو لگا ہوگا۔ انہوں نے مومو کی تصویر دیکھ رکھی تھی، ظاہر ہے انہیں لڑکی پسند تھی تبھی تو یہاں آئے تھے۔ امید تو ہے کہ ہاں ہی کہیں گے۔ وہ کچھ مطمئن تھی۔ جو چیزیں سمیٹ کر آئی تو مومو آرام سے بیڈ پر نیم دراز تھی، ناول پڑھ رہی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے؟ مومو نے کتاب سے نظریں اٹھا کر مصنوعی حیرت سے سر پر کھڑی جوجو کو دیکھا۔ جوجو نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔